بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد تمام پاکستانیوں کو، وہ اس لیے کہ قانون کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ آج 45 دن کے بعد کھل چکی ہے، اور شہید عرشہ شریف کیس کی سنوائی آج 45 دن کے بعد شروع ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے عرشہ شریف کیس پر 100 موٹو ایکشن لے لیا ہے۔ آج 5 رکنی بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بنایا گیا ہے، اور آج عرشہ شریف کیس کی سماعت دن کے 12 بجے مقرر کی گئی تھی۔ عدالت نے بتایا کہ وہ عرشہ شریف کی والدہ کی درخواست پر یہ کیس سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی سماعت کے دوران بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتائیں ابھی تک اس کیس میں کیا کچھ کیا گیا ہے، اور جو کمیٹی عرشہ شریف قتل کیس کے لیے تشکیل دی گئی تھی اس کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے، اور جو ٹیم کینیا کے دورے پر گئی ہوئی تھی وہ رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ تو اٹارنی جنرل کی طرف سے بتایا گیا کہ رپورٹ ابھی موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ رپورٹ ابھی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دیکھنی ہے، اور وزیر داخلہ ابھی فیصل آباد میں ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں انہوں نے رپورٹ تبدیل کروانی ہے کیا؟ اور ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ عرشہ شریف قتل کیس کا مقدمہ کینیا اور پاکستان کہیں پر بھی درج نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کینیا کے حوالے سے تو کل ہم دفتر خارجہ سے پوچھ کر آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں پر مقدمہ درج ہوا ہے یا نہیں، پر یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بھی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر مقدمہ درج ہی نہیں ہوا تو آپ تحقیقات کس بات کی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آج رات تک پاکستان میں عرشہ شریف قتل کیس کا مقدمہ درج ہو جانا چاہیے۔ اب جو صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ مقدمہ کہاں پر درج کیا جاتا ہے، اور کون سی دفعات اس مقدمے پر لگائی جاتی ہیں، اور کن کن لوگوں کو اس مقدمے میں نامزد کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہونے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ عرشہ شریف قتل کی جو میڈیکل رپورٹ آئی تھی، سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو بھی غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے، اور ساتھ حکم دیا ہے کہ جو فیکٹ فنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو فوری طور پر عدالت میں جمع کروایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اب جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ 45 دن کے بعد جاگی ہے کہ وہ اس کیس کو کل سے کیسے سٹارٹ لیتی ہے۔ کیا یہ سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی یا ابھی بھی یہ کیس مزید وقت لے گا، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کو اتنے دنوں بعد خیال آیا عرشہ شریف قتل کیس پر از خود نوٹس لینے کا، وہ یوں آیا کہ پورے پاکستان سے سپریم کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر خطوط موصول ہو رہے تھے، جس میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ عرشہ شریف قتل کیس پر از خود نوٹس لیا جائے۔ تو اگر پاکستان کے اندر لوگ بڑے پیمانے پر خطوط نہ لکھتے تو آج بھی ہماری سپریم کورٹ خاموشی نظر آتی۔ خیر دیر آئے درست آئے، خدارہ عرشہ شریف قتل کیس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور عرشہ شریف کو جلد از جلد انصاف ملنا چاہیے، اور اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 13 دسمبر کو کیس لگنا ہے عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے، تو آج اسد عمر نے الیکشن کمیشن کے چیئرمین سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا ہے کہ آپ کس کے کہنے پر یہ کارروائی کر رہے ہیں؟ نہ آپ کو کسی کی طرف سے کہا گیا ہے، نہ کسی نے کوئی ریٹ جمع کروائی ہے، تو آپ خود سے ہی چاہتے ہیں کہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین نہ رہیں، یا آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے؟ تو اسد عمر نے الیکشن کمشنر سے وضاحت طلب کر لی ہے، اور دوسری طرف نیب بھی میدان میں آ گئی ہے۔ نیب نے اسحاق ڈار کے جو اثاثے عمران خان کی حکومت کے دوران ضبط کر لیے تھے، اب وہ ان تمام اثاثوں کو بحال کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ پنجاب کے مختلف اداروں کے نام ایک مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے کہ آپ مہربانی کریں اور اسحاق ڈار کے جو اثاثے ضبط کر لیے گئے تھے ان کو فوری طور پر بحال کر دیں، ورنہ امپورٹڈ حکومت کو سکون نہیں ملے گا۔ اب امپورٹڈ حکومت کو اپنے کیسز ختم کروانے اور اپنے ضبط شدہ اثاثے بحال کروانے سے فرصت ملے تو ان کو پتہ چلے کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور یہ کن کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو اگلے 3 سال کے اندر 73 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کرنا ہے، اور یہ وہ کہاں سے واپس کرنا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، اور پاکستان کے مجموعی قرضوں کی تعداد 50,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے، اور امپورٹڈ حکومت کو اپنے کیسز ختم کروانے سے فرصت نہیں مل رہی۔ اگر آپ کو میری نیوز اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔